بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی قابل احترام اور کسی تعارف کے محتاج نہیں سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی. وہ ان دنوں امریکہ میں ہیں اور انہوں نے یوٹیوب چینل شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ عمران ریاض بھائی ہیں، صدیق جان بھائی ہیں. تو آج چونکہ بہت ہی امپورٹنٹ دن تھا، 8 فروری، الیکشن چوری کو 2 سال ہو گئے، اور 2 سال کے بعد پاکستان کے عوام کہاں کھڑے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے. کچھ گفتگو میں نے اپنے ولاگ میں کی، لیکن ذرا کلیکٹیو وزڈم ذرا دیکھتے ہیں کہ کلیکٹیو وزڈم کیا ہے، تاکہ آپ کو مختلف نقطہ نظر سن کر ایک رائے قائم کرنے کا موقع ملے. تو سب دوستوں کو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو بات سٹارٹ کرتے ہیں عمران ریاض بھائی سے. تو عمران صاحب میں ایک گزارش میں کر دوں، اگر جی آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا نا اس کو ہم انٹریکشن کے ساتھ سارے مل کے کر لیتے ہیں، لیکن ہاں جی اب اس کو آغاز کر لیں. صدیق بھائی سے پہلے پاکستان کی رپورٹ لے لیں، کیونکہ ٹھیک ہے. ہمارے جتنے بھی میری کافی لوگوں سے بات ہوئی ہے، اور صدیق بھائی کیونکہ وہاں پاکستان میں موجود ہے اور انہوں نے سب سے بات کی بھی ہوگی، تو تھوڑی سی ایک انیشیل ایک اوور ویو لے لیں کہ ایکچولی وہاں ہو کیا رہا ہے. جی صابر بھائی. جی جی بالکل. دیکھیں یہ پروگرام ہے ہمارا مشترکہ، تو اس لیے اس میں کوئی بھی کسی سے بھی سوال کر سکتا ہے اور ہوسٹ بھی کر سکتا ہے. تو صدیق خان بھائی آپ نے سوال سن لیا، تو ذرا آپ اپنی اوپینین دیجیے کہ آج آپ نے کیا دیکھا. سر میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آج کیونکہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے دوستوں نے 8 فروری کے دن کے حوالے سے لکھا ہوا تھا، بہت ساری چیزیں، لیکن صرف ایک واقعہ میں ضرور سنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں نے آج بعد میں محسوس کیا کہ مجھے بھی آج بہت کچھ لکھنا چاہیے تھا، لیکن میں صرف ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جو پہلے میں نے نہیں سنایا کہ 8 فروری کے دن جو میں نے جو چیزیں دیکھی وہ کیا تھی. جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن صرف ایک واقعہ اس میں سے. میرے گھر کے چونکہ میرا گھر ان دنوں میں جہاں پہ میری رہائش تھی، وہ میرا گھر جو ہے وہ G6 میں تھا، میلوڈی میں تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ میلوڈی کے ارد گرد یہ سارے ٹی وی چینل ہیں 5-5 منٹ کے ڈسٹینس کے اوپر. تو 8 فروری کے دن بہت سارے دوست ہیں وہ میرے گھر میں موجود تھے جب رزلٹ آنا شروع ہوا. تو بہت سارے دوست موجود تھے، کوئی 20-25 دوست موجود تھے. ہم نے طے کیا ہوا تھا کہ سارے دوست میرے گھر بیٹھیں گے اور چائے چلتی رہے گی، ہم کھانا شانا کھائیں گے، گپ شپ کریں گے اور رزلٹ دیکھیں گے. اچھا اب رزلٹ آنا شروع ہوئے تو آپ کو پتہ ہی ہے جو پورا پاکستان حیران تھا. تو ہم بھی اس کو بڑا انجوائے کر رہے تھے کہ پاکستان کے لوگوں نے ووٹ کی پرچیاں جتنی ڈالی تو پورا انہوں نے ہر چیز کو ہلا جلا دیا. تو ہمارے نا 3 مہمان دوست ایسے تھے جو مسلم لیگ نون کے بہت ہی مطلب جالے بھی تھے اور بہت شدید سپورٹر بھی تھے. اب وہ یہ کہ وہ بڑے اپسٹ بیٹھے تھے اور اپنی تعویلیں دے رہے تھے کہ ظاہر ہے نون لیگ نے یہ پی ڈی ایم دور میں جو اقتدار سنبھالا غلط کیا، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ وہ فلاں فلاں مختلف چیزیں. اب ہوتے 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 اچانک نا ان میں سے ایک دوست نے کہا واٹس ایپ دیکھ کر، انہوں نے کہا کہ فلاں ٹی وی چینل نے خبر بریک کی ہے کہ پنڈی کی 2 سیٹیں جو ہیں، پنڈی شہر کی 2 سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے فلاں اور فلاں جیتے ہیں. تو ہم نے کہا یار اچھا جس چینل کو انہوں نے کہا نا کہ اس چینل نے بریک کیا ہے، اس چینل کے بیورو چیف ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو وہ آج کل بھی بیورو چیف ہیں، تو اس چینل کے بیورو چیف وہیں پہ بیٹھے تھے. تو وہ نا مسکرا پڑے. انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی نے فیک اسکرین شاٹ بھیجا ہے، کیونکہ ہم اس وقت وہ ٹی وی چینل نہیں دیکھ رہے تھے، ہم اس وقت جو ہے ایک اور ٹی وی چینل دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا آپ کو کسی نے فیک اسکرین شاٹ بھیجا ہے، کیونکہ میں بیورو چیف ہوں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے سے بالا بالا جو ہے وہ اس طرح سے کوئی خبر جائے. اور جو اب تک میں دیکھ رہا ہوں اپنے واٹس ایپ گروپ میں، اس میں تو یہ دونوں سیٹوں پہ پی ٹی آئی بہت بھاری مارجن سے بہت آگے ہے، تو تصور ہی نہیں ہے کہ نون لیگ جیت جائے. اچھا وہ اس نے کہا کہ اچھا جی چینل لگائیں. ہم یوٹیوب پہ لائیو دیکھ رہے تھے، ہم نے وہ چینل لگایا. اس دوران بیورو چیف نے کال کی اپنے لاہور ڈیسک کو کال کی. انہیں کہا کہ وہ فلاں 2 حلقوں کی کیا صورتحال ہے. انہوں نے کہا جی ایک پہ 30,000 کے مارجن سے پی ٹی آئی کی سماویہ طاہر آگے ہیں، ایک اتنے ہزار کے مارجن سے ایک اور امیدوار پی ٹی آئی کہ وہ آگے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس دوران نا کیونکہ یوٹیوب پہ ہم نے وہ چینل لگا لیا تھا، اس کو پیچھے کیا تو واقعی وہ بریکنگ نیوز تو چل رہی تھی کہ نون لیگ جیت گئی ہے یہ دونوں سیٹیں. اس نے بیورو چیف نے اس کو کہا کہ یار یہ اسکرین پہ تو چل رہا ہے کہ نون لیگ جیت گئی ہے. اس نے کہا نہیں سر،
यानी वो जो इलेक्शन सेल में उस पिंडी डिवीजन को जो बंदा देख रहा था उसके लिए भी हैरान कौन था कि हमारी स्क्रीन में तो कुछ और चल रहा है। खैर उन्होंने डायरेक्टर न्यूज को कॉल की कि यार क्या चला रहे हैं, उन्होंने कहा बस जी वो खबर आ गई है, उन्होंने कहा जी चला दें, तो हमने चला दिया। यानी इस तरह से चीजें हुई कि चैनल के जो इलेक्शन सेल का डेस्क जो है ना उसको पता, ना ब्यूरो चीफ को पता, और बाला बाला चीजें हो गई। खैर आज पे आते हैं। आज लेकिन आपने एक बात आपने बता दी है कि वो चैनल कौन सा था और ब्यूरो चीफ कौन सा था। चले बस आपने बता दिया है कि वो लाहौर में उनका हेड ऑफिस था। बस आगे चलते हैं। तो अब ना अब ये हुआ, आज के मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपको ये कैटेगोरिकल बता दूं, इससे पीटीआई के लोग इख्तलाफ करेंगे, करते रहे। मेरी फोन पे कई लोगों ने मुझे कहा, मैंने अपने ब्लॉग में कहा, उन्होंने इस पे एतराज किया। मैंने कहा जी आप एतराज करते रहे, मैंने जो ऑब्जर्व किया मैं उसके मुताबिक बात करूंगा। आज अगर 8 फरवरी की कॉल पाकिस्तान में कामयाब हुई है तो उसका क्रेडिट जाता है सोशल मीडिया को, नंबर 1। और जाहिर है सोशल मीडिया ने जिनकी आवाज को जो है वो आगे पहुंचाया वो थे महमूद हसन अचीज़ साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। मैं सिंपल आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं कि आप सिर्फ ये देख लें कि आखिरी ये जो 4 दिन थे या 3 दिन थे, आखिरी 72 घंटे थे 8 फरवरी से पहले, आखिरी सिर्फ 72 घंटों में आप दिखा दें कि पीटीआई के कितने एमपीएस या टिकट होल्डर्स ने 8 फरवरी के ऊपर बात की, तो आपको 90% एमपीएस या टिकट होल्डर्स के वीडियो पैगामात तो छोड़ दें, आपको ट्वीट्स तक नजर नहीं आएंगे। आप अगर खास तौर पर अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में आप 80% शहरों में राब्ता करें, आपको ताजिर तंजीमें, आपको जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो बताएंगे कि पीटीआई ने हमें, पीटीआई के एमपीएस टिकट होल्डर्स ने हमें बिल्कुल अप्रोच नहीं किया। ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन अचीज़ साहब की आवाज को सोशल मीडिया ने आगे पहुंचाया, और उनकी आवाज को सोशल मीडिया ने आगे पहुंचाया तो उस पर लोग फिर जिद में भी आ गए, जिस तरह की सूरत हाल बन गई हुई थी, एक जिद में आके लोगों ने ये किया। दूसरी बात यह है कि आज भी 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ के 70-80% आपको एमपीएस टिकट होल्डर्स उस तरह से इफेक्टिवली आपको ग्राउंड पे नजर नहीं आए होंगे। तीसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ा जो इस वक्त क्राइसिस है तहरीक इंसाफ के अंदर, और जिस वजह से मैं समझता हूं कि इमरान खान की रिहाई डिले हो रही है, कि तहरीक इंसाफ के अंदर आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई एक रिपोर्ट जारी हो कि इतने अहम इवेंट के ऊपर कौन कौन से एमपीएस टिकट होल्डर्स थे जिन्होंने ना तो इसके ऊपर कंपेन की है, ना इसके ऊपर ट्वीट्स किए हैं, ना वीडियो पैगाम जारी किए हैं, ना डोर टू डोर कंपेन किया है, और यहां तक कि उस दिन भी वो ऑन ग्राउंड नहीं थे। तो ये तो होगी पहली बात कि जो कामयाबी आज मिली वो सोशल मीडिया की वजह से मिली। अब कामयाबी कितनी मिली देखें, एक हकीकत है, मैं लोगों को मिल के आया हूं। मैं आपको बताऊं साबिर शाकिर साहब, मैं क्योंकि अभी आपके इलाके में भी गया हुआ था, तो मैं साउथ पंजाब में मुझे एक बुजुर्ग मिले, और हुआ ये कि वो मस्जिद से निकलते हुए मुझे मिले, और मुझे मिल के उन्होंने हाथ में तस्बीह थी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे कहते हैं कि इमरान खान के वो सरायकी में कहने लग गए, कहते हैं कि उसके साथ हमारी, इमरान खान के साथ कोई रिश्तेदारी तो नहीं है, हमें वो कोई दाने तो नहीं देता, ना वो हमें जानता है, और ना। जी सर, आप उसी जबान में बताएं। हाँ, तो चाचे ने मुझे कहा, कहते हैं बचड़ा इमरान खान ना साकू दाने देंदा है, ना सादा सक्का लगदा है, ना उ साकू दाने देवने, ना वो साकू जानदा है, ना साकू जानती, ना साकू मिले से, ना साकू मिलना है। लेकिन असा सिर्फ उनके वास्ते दुआ करें कि मुखलिस इंसान है, मुखलिस लीडर है। और वो ना रोने लग गए, तो बात करते हुए ना हाथ में तस्बीह थी, तो मैंने उन्हें कहा कि ये जो आप मस्जिद से निकलते हुए आपके हाथ में तस्बीह है, आप बुजुर्ग हैं, और आप रो के जो ये दुआ दे रहे हैं ना और जिक्र कर रहे हैं इमरान खान का, तो यही दुआएं आप कबूल होंगी और इमरान खान आएगा, और इसमें कोई शक नहीं है। 80-90% लोग उसके साथ है, तो इक़्तिदार उसको मिलना ही मिलना है। अब वो ये कि मैंने ये वाकया अपने ब्लॉग में बयान कर दिया। अगले दिन वो बाबा जी मुझे मिलते हैं और मुझे क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं बेटा बस ये ख्याल करना कहीं मेरा नाम ना ले देना, ठीक है, या मेरा एड्रेस ना बता देना। यानी मैं आपको बता रहा हूं कि खौफ आज भी कितना है 26 नवंबर के बाद और मुरीद के बाद, खौफ लोगों में बहुत ज्यादा है। अब मसला यह है कि आज जिसने भी अपनी दुकान बंद रखी है ना, उसने इन नताइज को जहन में रखते हुए बंद रखी है कि उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको अगवा किया जा सकता है, उसके घर की चादर चादवारी का तकद्दुस पामाल हो सकता है, उसकी दुकान गिराई जा सकती है, उसका घर गिराया जा सकता है, उसकी फैमिली के साथ कुछ हो सकता है। तो इन तमाम कंसिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए, अगर हम आपसे पूछे परसेंटेज में, तो आपको क्या लगता है कितना बंद करने में कामयाब हुआ है? यानी
کامیاب ہوئے تو تب ہے نا جب کوئی خود جائے بند کروانے کے لیے. یہ ایک چیز تو میں کلیئر کر دوں کہ یہ پاکستان میں نے اپنی زندگی میں پہلی ایسی ہڑتال دیکھی ہے جس میں ڈنڈے سوٹے کا استعمال نہیں ہوا. یعنی میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا زندگی میں کہ لوگ پریکٹیکلی باہر نہ آئے, یعنی ڈنڈا سوٹا لے کر, ٹائر جلا کر, جلاؤ گھراؤ کر کے, زبردستی دھمکی لگا کے. دکانیں ایسے ہی بند ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اپنی مرضی سے آرام سے تو لوگ دکانیں بند کرتے نہیں ہیں. تو کسی جگہ پہ بھی ایک بھی دکان کو زبردستی بند نہیں کروایا گیا. یہ ایک عجیب چیز ہے. اب میں حیران ہو رہا تھا کہ اگر یہ آپ جب تک آپ گراؤنڈ کے اوپر اپنی اپیرنس نہیں دیں گے تو بند کیسے ہوگا. لیکن اس کے باوجود بند ہوا. تو صدیق جان آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بند ہوا وہ کس لیول تک پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کو کامیابی ملی ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوا کہ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ نمبر 1 جو آج تھا وہ بلوچستان تھا. یعنی بلوچستان آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% بند تھا. نمبر 1 آج ہڑتال میں بلوچستان تھا. نمبر 2 کے اوپر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے, کیونکہ ہم جو لوگوں سے بات کی وہ یہ ہے کہ کے پی تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اندرونی سندھ تھا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اندرونی سندھ تھا. اندرونی سندھ جو ہے وہ 2nd نمبر پہ تھا, اور 3rd نمبر پہ جو ہے وہ کے پی تھا. یعنی جس طرح سے وہ کے پی بند تھا. پنجاب کی اگر آپ بات کریں, پنجاب میں ہوا یہ کہ صبح تو دکانیں, اچھا یہ جو کچھ لوگوں نے ہم پہ تنقید کی نا کہ آپ جی کہہ رہے ہیں کہ صبح 10 بجے آپ کہہ رہے ہیں کہ فلانا شہر بھی بند, فلانا شہر بھی بند, فلانا شہر بھی بند, تو ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جنوبی پنجاب ہو یا پنجاب کے 4-5 بڑے شہر چھوڑ کے جو دیگر شہر ہیں وہاں پہ دکانیں صبح 8 بجے کھل جاتی ہیں. وہاں پہ 11 بجے والی روٹین نہیں ہے, وہاں 11 بجے والی روٹین نہیں ہے. اور اسی طرح سے کے پی میں بھی صبح 8 بجے دکانیں کھل جاتی ہیں, اور عشاء کی نماز کے بعد دکانیں, ایون کہ پشاور میں بہت سارے بازار جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ جلدی کھلتی ہیں. دیکھیں ہوا یہ کہ آج صبح جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ, ظاہر آپ اس میں نہیں کہہ سکتے کہ اتنے لاکھ دکانیں تھی تو اتنے لاکھ بند تھی, اتنے لاکھ بند نہیں تھی. اصل میں ہوا یہ کہ جب صبح ویڈیوز آنا شروع ہوئی نا, یعنی کوئی تقریباً 10-11 بجے تک جو ویڈیوز آئی نا کہ پنجاب کے سینکڑوں ایسے بازار ہیں جو مکمل طور پر بند ہیں یا جزوی طور پر بند ہیں, اس کے بعد ایک ایمرجنسی نافذ ہو گئی. وہ جو رضوان الدیش صاحب نے کہا نا کہ 8/2024 500 کے قریب پنجاب میں بازار ہیں جو کھلے ہی نہیں. دیکھیں 8 فروری 2024 کو رات 12 بجے سسٹم ایکٹیو ہوا تھا, آج دن 12 بجے ایکٹیو ہو گیا تھا, اور ایک پینک تھا, کھلواؤ دکانیں, کھلواؤ دکانیں, کھلواؤ, کالز گئی, دکانیں, بازار کھلواؤ. اچھا ایک چیز ان کو تحریک تحفظ پاکستان کو پہلے تاجروں نے, بہت سارے لوگوں نے ان کو کالز کر کے بتا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں اس دن بہت ہمارے اوپر پریشر آنے, ہم آپ سے یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کیونکہ اناؤنس کیا ہوا ہے کہ آپ نے مشل بردار ریلیز نکالنی ہے اس دن, اور وہ کیونکہ تقریباً 5 بجے کا ٹائم بنتا ہے تو 5 بجے کے بعد آپ نے نکالنی ہے, تو ہم یہ کریں گے کہ ہم 2-3 بجے تک تو ہم پریشر برداشت کر سکتے ہیں. تو 2-3 بجے کے بعد ہم اگر ہم پہ بہت زیادہ پریشر آیا تو ہم دکانیں کھولنا شروع کر دیں گے. تو یہ کئی جگہوں پہ ہوا ہے کہ لوگوں نے 2-3 بجے تک, 4 بجے تک دکانیں بند رکھی ہیں, اور اس کے بعد لوگوں نے دکانیں کھولی بھی. لیکن پنجاب میں بس آخری ایک چیز یاد کر لوں, پنجاب میں دیکھیں جو بازار بند ہوا ہے ان کی ویڈیوز موجود ہیں, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جس طرح سے دکانیں کھلوائی گئی, ساری چیزیں ہیں. دیکھیں اصل بات کیا ہے, 8 فروری کو ہڑتال کا مقصد کیا تھا. 8 فروری کو ہڑتال کا مقصد یہ تھا کہ پورے پاکستان کے اندر یہ ڈسکشن ہو کہ 8 فروری 2024 کو کیا ہوا تھا. تو کیا وہ مقصد اچیو ہو گیا ہے؟ تو وہ 1000% اچیو ہو گیا. آج پورے پاکستان کے اندر بات یہی تھی کہ 8 فروری 2024 کو کیا ہوا تھا, 8 فروری 2024 کو کیسے الیکشن چوری کیا گیا. تو وہ جو ایک مقصد تھا وہ تحریک تحفظ پاکستان نے حاصل کر لیا ہے. حکومت کا خوف واضح طور پر نظر آ رہا تھا, ویڈیوز موجود ہیں کہ پولیس والے جس طرح سے کھلوا رہے ہیں, جس طرح سے ان کے ساتھ سول ڈریس میں لوگ ہیں جو دکانیں کھلوا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو پرپس تھا تحریک تحفظ پاکستان کا, وہ پرپس انہوں نے حاصل کیا ہے. اس وقت پورے پاکستان کے اندر ماحول یہی ہے کہ یہ کامیاب ہڑتال تھی, اور پنجاب میں جتنے بازار بند تھے, مجھ سے اگر آپ پوچھیں, میں سچی بات یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. جتنا خوف ہے پنجاب کے اندر میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. میں اس کو 100% ایک سکسیسفل سمجھتا ہوں. لیکن یہاں پہ آخری دوبارہ یہ ضرور کہوں گا کہ اگر تحریک انصاف نے اپنے ایم این اے, ایم پی اور ٹکٹ ہولڈر کا احتساب نہ کیا تو عمران خان کے ساتھ اس سے بڑی یہ زیادتی نہیں کریں گے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز, ان سے جب آپ بات کرتے ہیں نا 70-80% اندر سے ہمت ہار چکے ہیں. ان کو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو جب بلایا جاتا ہے کہیں نہ کہیں اور کہا جاتا ہے, وہ اس بات پہ کنوینس ہو چکے ہیں کہ عمران خان غلط کر رہا ہے.
تحریک انصاف کے ایم پی ایس کنوینس ہو چکے ہیں کہ عمران خان غلط کر رہا ہے بڑی تعداد میں، کہ عمران خان غلط کر رہا ہے، اب بس کر دے، بات کر لے، اور لوگ تو نکلتے نہیں ہیں، پنجاب والے نکلتے نہیں ہیں، لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہیں، تو ہماری بس ہو گئی، ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ایک پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے، جو ایک ڈسٹرکٹ کا صدر بھی ہے، اس نے اپنے غریب ورکرز کو بلایا، میٹنگ کی، اور کیا کہا کہ ہم آپ کی نمائندگی کرنے جاتے ہیں اڈیالہ کے باہر، ہمیں فنڈ دیا کرو ہر مہینے، اندازہ لگائیں یہ صورتحال ہے۔ تو یہ ایک ہے، لیکن اوور آل ظاہر ہے میں اس میں ایک اور بات میں ذرا تھوڑا سا ایڈ کر دوں، جیسے عمران بھائی نے کہا، جاوید ہاشمی صاحب کو بھی میں آج پڑھ رہا تھا، میں 1990 سے تو میں خود فیلڈ میں ہوں، جرنلزم میں 35 سال ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یونیورسٹی میں، کالج کے دور میں یہ سارا کچھ دیکھتے رہے ہیں۔ تو ماضی میں جتنی بھی پہیا جام شٹر ڈاؤن ہوتی تھی، تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ ٹریڈ یونینز کے پاس پولیٹیکل پارٹیز جاتی تھی، ان سے اناؤنسمنٹ کروایا جاتا تھا، تاجر تنظیموں کے پاس جاتے تھے، پھر وہ پریس کانفرنس کرتے تھے، ہڑتال حمایت کا اعلان کر دیا، شٹر ڈاؤن حمایت کا ہڑتال، شٹر ڈاؤن کی کال کا حمایت کر دی، پہیا جام ہڑتال کی اپیل جو اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، ٹرانسپورٹرز آ جاتے تھے، اور چیمبر آف کامرس کے لوگ آ جاتے تھے، تاجر تنظیمیں، ان سب کو کیا جاتا تھا۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ ہم نے کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں دیکھی، ایسی کوئی تحریک تحفظ آئین پاکستان یا پی ٹی آئی کہ یہ گئے ہوں تاجر تنظیموں کے پاس اور ان کی آپس کے کوئی جوائنٹ میٹنگ ہو، ٹریڈ یونینز کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہو، کسانوں کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہوں، اور وکلا کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہوں۔ کیونکہ میں اور عمران بھائی آپس میں بھی ڈسکس کرتے رہے، اور اپنے ولاگز میں بھی، کہ یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے، اور اس کو کامیاب کرنا ہے تو سب مل کر یہ کام کریں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے باوجود پاکستان کے طول و عرض میں مجموعی طور پر یہ ہڑتال جو ہے، پاکستان کے عوام نے اس میں بھرپور شرکت کی ہے، اور کوئی ہمیں سڑکوں پر ٹریفک نظر نہیں آئی اس طرح سے جو کمرشل ٹریفک ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آئی۔ اسی طریقے سے دکانیں بند رہیں۔ دوسرا جو شٹر ڈاؤن ہوتا ہے نا، یہ اوور آل میں بتا رہا ہوں، یہ 3 بجے تک ہی ہوتا ہے، 2 سے 3 بجے تک، صبح سے لے کے شام کو، پھر وہ آہستہ آہستہ دکانیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، تاکہ جو خرید و فروخت ہے وہ ہو سکے، وہ دن کوئی بھی ہو۔ بالعموم جو ہے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جمعے کا دن رکھا جاتا تھا، لیکن اس دفعہ چونکہ 8 فروری کی مناسبت سے دن تھا، تو اتوار کا دن رکھا گیا۔ ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے، وہ یہ کہ لاہور، ملتان، گجرانوالہ، فیصل آباد، بڑے شہر پشاور، یہاں پہ جو اتوار کا دن ہے، وہ صبح کھانے پینے کے جو ناشتے، کھابے، نہاری، یہ کھلتے ہوتے تھے۔ آج ہم نے جو آبزرو کیا وہ یہ تھا کہ وہ سارے بند تھے، یعنی وہ ناشتے والی چیزیں، دکانیں نہیں کھلی، کھانے پینے کی نہیں کھلی دکانیں، اس سے بھی ہمیں نظر آیا۔ پھر ایک اور چیز نوٹ کی گئی، شروع میں تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ لاہور میں میٹرو بس بند کر دی، اور پنڈی میں بھی میٹرو بس بند کر دی۔ وہ میں نے جب پتہ کیا تو وہ کہتے ہیں وہ اس لیے بند کی کہ ہم اس ٹرانسپورٹ کو روکیں گے تو لوگ اپنی پرائیویٹ جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف جائیں گے، اوبر استعمال کریں گے، رکشے استعمال کریں گے، تو سڑکوں پہ ذرا گہما گہمی نظر آئے گی۔ یہ بھی کر کے دیکھ لیا کہ میٹرو لاہور بند کر دی، میٹرو پنڈی بند کر دی، اس کے باوجود کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے، کیونکہ 2 سال پہلے 8 فروری کو جو ہوا، اس وقت بھی عمران خان تھے اور پاکستان کے عوام تھے، یہ آپس میں ڈائریکٹ ہو گئے تھے۔ 400 انتخابی نشان، ایک بلے کی جگہ 400 انتخابی نشان الاٹ کیے گئے، اور پاکستان کے عوام نے ان 400 انتخابی نشان کو تلاش کیا اور ووٹ دیا، اور اپنا ووٹ دیا پی ٹی آئی عمران خان کے نومینیز کو۔ جو 2 سال پہلے تھا وہی آج ہم نے 2 سال بعد بھی وہی دیکھا، درمیان میں کوئی نہیں رہا۔ عمران خان اور پاکستان کے عوام یہ آپس میں گئے ہیں جوڑ،
جس کی وجہ سے اب یہ جتنا بھی آپ نے صدیق بھائی کہا نا ایم این ایز اور ایم پی ایس کا، اب یہ جو ایم این ایز ایم پی ایس وہ کمپرومائز ہیں، وہ ولنگلی ان ولنگلی کر رہے ہیں، ڈر کے کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، یہ سب کے سب irrelevant ہو چکے ہیں. اب اگلا جب بھی الیکشن ہوگا وہ عمران خان جس کو بھی ٹکٹ دے گا، صدیق جان کو وہ ٹکٹ دے دے، وہ دے دے کسی عام آدمی کو دے دے، وہ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے. اس لیے یہ درمیان میں جتنے بھی کنفیوژن کا شکار ہے یہ میرا خیال ہے کہ خود کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں. تو ہم قاسم خان، عمران بھائی آپ کچھ ایڈ کریں گے تو قاسم سوری صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی عمران بھائی. آج بلوچستان نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، اور کیونکہ مناظر وہاں سے بہت آ رہے تھے اور مار کٹائی کے واقعات بھی بلوچستان میں ہوئے ہیں. جی قاسم بھائی آپ بتائیے کہ سب سے پہلے بلوچستان میں آپ کے لوگوں سے رابطے ہوئے، کیا صورتحال ہے؟ اور جی سب سے پہلے تو 3 نومبر جو صحافت کی دنیا کے نام میں آج میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اور میں ایک سیاسی کارکن اور عمران خان کا سپاہی آپ کے سامنے ہوں. صدیق جان نے جو باتیں کی ہیں وہ گراؤنڈ سے جو پلس تھی وہ انہوں نے بتائیں. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ عمران خان کی جو جدوجہد ہے وہ اس کا ثبوت جو ہے، جب صدیق جان جنوبی پنجاب گئے تو وہ چاچا نے دے دیا. وہ لٹمس ٹیسٹ تھا پاکستان کے معاشرے کا، جس میں شعور آ گیا ہے. چاچا نے بتایا، یہ جو شعور کہتے ہیں نا کہ پیسے کمانا شعور، تو شعور چاچا نے بتا دیا ہے کہ ان کے دل میں کس طرح وہ آ چکی ہے جستجو، اور وہ دعا مانگ رہا ہے اور وہ رو رہا ہے کہ کس طرح جو ہے عمران خان جو ہے اللہ اس کو باہر لیا ہے. تو یہ ہے شعور. اس کو کہہ رہا ہے کہ عمران خان نہ مجھے دانا دیتا ہے، نہ مجھے کھانا دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا. تو اس کو پتا ہے کہ عمران خان جو ہے اس پاکستان کے لیے کر رہا ہے، اور پاکستان اگر صحیح ہوگا تو میری آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ دانا بھی مل جائے گا اور کھانا بھی مل جائے گا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی اس میں خوشی ہوئی کہ جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں پنجاب کے، وہاں پہ یہ شعور کا لیول ہے. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جدوجہد کے نتیجے میں جو سب سے پہلے بغیر کال دیے عوام نکلی ہے، وہ نکلی تھی 10 اپریل 2022 کو، جس دن عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈائری لے کر نکلے تھے. تو اس کے اگلے دن بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر تاجر برادری کو، بغیر چیمبر آف کامرس کو، بغیر ٹریڈ یونینز کے، بغیر پی ٹی آئی کے پلاننگ کے، کسی میٹنگ کے بغیر عوام نکلی تھی. تو یہ تھا پہلا دن انقلاب کا. اس کے بعد دیکھیں جو جبر، ظلم، زیادتیاں، خان صاحب پہ اٹیک، 9 مئی کا واقعہ، اس کے الزامات ہم پہ لگائے گئے، ہر چیز آپ نے دیکھا. خوف پھیلا دیا، پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں، عمران خان کا نام نہیں، تصویر نہیں، لوگوں سے پارٹی چھڑوا دی، ہم سب انڈر گراؤنڈ ہو گئے، ملک چھوڑنے پہ مجبور. اس کے بعد 8 فروری کو جب انہوں نے دیکھا نا کہ وہ جو بکرے کو ذبح کرتے ہیں نا، اس کی وہ کھڑ کھڑ کی آواز بھی ختم ہو گئی ہے، ٹھنڈا پڑ گیا ہے شاید پورا پاکستان. تو اب چلتے ہیں الیکشن کی طرف، جو نشان بھی چھین لیا، پی ٹی آئی کا نام بھی نہیں. تو اس کے بعد اتنا بڑا سرپرائز، اور یہ سرپرائز دیکھیں عمران خان کو پہلے سے پتا تھا. جس نے نفس پکڑی ہوئی ہے نا پاکستان کی عوام کی، وہ ہے عمران خان. تو انہوں نے جیل سے کہہ دیا تھا کہ انقلاب آ رہا ہے، اور ان کے تو پتہ نہیں ہے، ان کی تو کانپیں ٹانگ گئی. جس طرح صدیق جان کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جتنے بھی صحافی تھے بڑے اسلام آباد میں، وہ ایک کٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگوں کے انہوں نے دیکھا ہے اتنے لمبے لمبے منہ ہوتے ہوئے وہاں پہ صحافیوں کے، جو پریشان ہو گئے تھے. تو عوام نے جو ہے نا لائنوں میں لگ کے 400 مختلف انتخابی نشانات پہ جو ہے نا مورے لگائی ہیں، اور خوف کے عالم میں خصوصاً پنجاب میں آپ دیکھیں منصور علی خان خود جو ہے وہ ابھی ایک انٹرویو میں اس نے کہا ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ ہی وہیں پہ بیٹھا ہوا بندہ تھا، تو اس سے فون پہ پوچھا، اس نے کہا میاں صاحب دونوں حلقوں سے ہار گئے ہیں. تو یہ تو حال ہے جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا، جس کو بڑے دھوم دھام سے لے کے آئے تھے، اس کا بایو میٹرکس بھی جو ہے رپورٹ پہ کیا، تو اس کی یہ پوزیشن تھی. تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک انقلاب کا دن تھا. عاصم منیر اور اس کی رجیم نے جو ظلم کیا ہے، جو زیادتیاں کی ہیں، وہ خوف کا عالم جو تھا نا، تو دیکھیں خوف توڑ دیا تھا لوگوں نے. وہاں پہ اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، عاصم منیر اور اس کے ٹولے کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ جو
ظلم کر رہا ہے نا, جو بھی ظالم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو بڑا بزدل ہے, اور جو پھر خصوصاً اپنی عوام پہ ظلم شروع کر دے. تو اس نے تو اپنی عوام کو اتنا ڈرایا کہ شاید جو ہے نا وہ میں اب جو ہے کوئی آ بھی نہیں کرے گا, میرے آگے چوں بھی نہیں کرے گا. لیکن عوام نے نا 8 فروری کو خصوصاً دیکھیں بلوچستان اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہے, خیبر پختونخوا رہا ہے, سندھ رہا ہے, لیکن پنجاب اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی ہماری جیب پاکٹ کے اندر ہے. تو پنجاب نے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ دیا ہے, انہیں پتا تھا عمران خان نے وزیر اعظم نہیں بننا, وہ جیل کے اندر ہے, اس کی فرسٹ ایئر نہیں ہے. تو انہوں نے لٹرلی ان لوگوں کو, جن کو آپ کھمبے بھی کہہ سکتے ہیں نا, عمران خان کا ٹکٹ تھا, وہ سب کو جتایا. اور جس بھونڈے انداز سے انہوں نے دھاندلی کی, پھر فارم 45 سے 47 ہوا. رات کو میں آپ یقین کریں ٹی وی دیکھ رہا تھا, ریحانہ ڈار کا پاکستان کے سب سے جو مقبول جس کو کہتے ہیں پرائیویٹ چینل جیو نیوز پہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ 99.9% تقریباً ایک شاید پولنگ کا رزلٹ رہ گیا ہو, تو 50 سے 55 ہزار ووٹوں سے ریحانہ ڈار جیت چکی تھی. پھر جو ہے وہ جو آج کل یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس کوئی وہ جادو کی چھڑی نہیں ہے, یا وہ کیا کہہ رہا ہے یہ عطا تارڑ کہ دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس غائب کا علم نہیں ہے. تو وہ غائب کا جو علم والے تھے نا, وہ سارے پیچھے ان کے پڑ گئے تھے, اور انہوں نے پھر غائب کے علم سے جو ہے وہ ایسا غائب کا علم کہ سب کی آنکھیں ہی کھل گئی, وہ علم ہی سب نے دیکھ لیا کہ کرتے کیا ہیں یہ لوگ. تو ادھر یہ ہوا ہے. اس کے بعد 2 سال ہو گئے ہیں, دیکھیں خان صاحب جو ہے وہ تقریباً 95 دن ہو گئے ہیں, ان سے کوئی ملنے نہیں دیا جا رہا, بیماری کی حالت میں رات کے اندھیرے میں اسپتال لیا جا رہا ہے. تو عوام بیوقوف نہیں ہے, عوام سمجھتی ہے. اور صدیق جان نے بالکل صحیح کہا, دیکھیں ہر سیاسی ورکر جو ہے نا وہ اپنے عمل کے ساتھ آگے چلے گا, احتساب ہر ایک کا ہوگا. حکومتیں آتی ہیں, ان کا احتساب ہو جاتا ہے الیکشن کے دن. تو جو اپنے حلقے کی نمائندگی نہیں کرے گا, عوام تو نہیں چھوڑے گی. ابھی عوام نے دیکھیں, عوام نے اپنی ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھچوا دیے ہیں, عوام نے اپنے گھر توڑوا دیے ہیں, عوام نے اپنے کاروبار تباہ کرا دیے ہیں. کسی کا بھائی جیل میں ہے, کسی کا باپ جیل میں ہے, کسی کی بہن جیل میں ہے, کوئی 15 سال کی سزا کر کے بھاگا ہوا ہے, کوئی 10 سال میں بند ہے, کسی کی ضمانتیں نہیں ہو رہی ہیں, لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. آپ عمران ریاض کو دیکھ لو, شکل بدل گئی ہے, ملک اس نے چینج کر دیا. کس طرح نکلے ہیں یہ ہم سب کے سامنے ہے. صابر شاکر صاحب دیکھیں, سینئر موسٹ ہمارے صحافی ہیں. میں اتنا پریشان ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ ان جیسے لوگوں کو جو بالکل ڈسپلن والے لوگ تھے اور جرنلزم پیور کر رہے تھے, ان کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں ملک. تو اس طرح کے حالات میں ایک دفعہ پھر عوام نے بتایا ہے کہ تمہاری بدماشی نہیں چلے گی, ڈنڈے کا زور نہیں چلے گا, ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. اور دیکھیں پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ تاجروں کے پاس جا سکے, وہ والا اس طرح مومنٹم نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی عمران خان کی کال تھی, عمران خان کی کال پر, عمران خان کے کہنے پر محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر بنے ہیں. 6 مہینے چل لٹکا دیا ہو, لیکن چلی عمران خان کی ہے. علامہ راجہ ناصر صاحب اگر سینٹ کے اپوزیشن لیڈر بنے ہیں تو وہ بنے عمران خان کے کہنے پہ ہیں, وہ کسی اور کے کہنے پہ نہیں بنے, پی ٹی آئی کے لیڈر کے, عمران خان نے انہیں بنایا. سہیل آفریدی عمران خان کے نام لیا ہے تو وہ آپ کا جو ہے نا وزیر اعلیٰ بن گیا. تو اسی طرح جس کا نام عمران خان لے گا اس ٹکٹ اس کو ملے گی. اب لوگوں نے خود اپنی سیاست بچانی ہے, جو نہیں بچا رہا تو نہ بچائے. پاکستان میں اتنے نوجوان ہیں, 65% تو نوجوان بیٹھا ہوا ہے پیچھے. آپ دیکھنا وہ کس طرح نوجوان, جس طرح وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے, جس طرح اس نے بالکل کانپے ٹانگ گئی ہے عاصم منیر اور اس کی رجیم کی, وہ سوشل میڈیا کے آگے لیٹ گیا ہے, کبھی فائر وال لگا رہا ہے. تو یہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جیت ہے, اور اس جیت پر کہ عوام عمران خان کے ساتھ جڑی ہے, یہ سب سے بڑی کامیابی آنی ہے. کیونکہ دکانداروں نے اپنا روزگار چھوڑا ہے, دکانیں بند کی ہیں اور ثابت کیا ہے, بلکہ الٹا ہوا ہے. پہلے جو بھی تنظیم احتجاج کی کال دیتی تھی وہ خود جا کے جو ہے نا زبردستی دکانیں بند کراتی تھی, اور آج 8 فروری 2026 کو جو ہے وہ ریاستی ادارے, پولیس اور دوسرے جو ہے زبردستی دکانیں کھلوانے کی کوشش کر رہے تھے. ایک اور بہت بڑا فرق ہے. ایک اور بات قاسم بھائی, عمران بھائی کی طرف جانے سے پہلے ایک اور بات جو آپ نے کی ہے کہ 95 دن ہو گئے ہیں.
جی عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھے ہوئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان پہ کو پابندی لگی نومبر میں، کیونکہ اس وقت یہ تھا مسئلہ کہ نومبر میں ہونی تھی، نوٹیفیکیشن ہونا تھا، تو خیال تھا کہ 26 نومبر کو قتل عام ہوا تھا، عمران خان اس کی کال نہ دے دیں، لہذا رسائی بند کر دی جائے. دوسرا تھا نوٹیفیکیشن ہونا تھا چیف آف ڈیفنس فورسز کا کہ عمران خان کوئی ایسی کال نہ دے دے کہ عاصم منیر صاحب کا نوٹیفیکیشن متنازع ہو جائے. اس کے بعد نومبر گزر گیا، نومبر کے بعد پھر بھی پابندی برقرار رہی. پھر ہمیں اس وقت سمجھ آئی کہ جب یہ آپ کا بورڈ آف نیتن آ گیا تو پتہ چلا بورڈ آف نیتن بھی سائن ہونا ہے، تو اس لیے ان پہ مزید پابندی لگا دی گئی. پھر وہ اس پل سرات سے گزرے تو آگے تھا 8 فروری. پھر تھا کہ یہ 8 فروری کی کال کی، عمران خان نہ کوئی ٹویٹ کر دیں، کوئی بیان دیں گے وہ ٹویٹ ہوگا، لہٰذا عمران خان کو بند رکھا گیا. عمران بھائی کی طرف جانے سے پہلے میں انہی سے سوال پوچھوں گا کہ اب یہ چیز بھی ارریلیونٹ ہو گئی ہے کہ عمران خان کا کوئی تازہ ٹویٹ آئے گا تو عوام اس کو فالو کریں گے. اب یہ جو 8 فروری ہوا ہے اس کو عوام نے از خود نوٹس لیا اور انہیں پتا تھا کہ عمران خان جیل میں ہے، ان پہ پابندی اس لیے لگائی ہوئی ہے. اس لیے 8 فروری 2024 کو جو عوام نے کیا، عمران خان جیل میں تھا اور راتوں رات ان کو سزائیں سنائی گئیں، تو 2 سال بعد بھی عوام نے جو عوامی ریفرنڈم کا اظہار کیا کل، تو اب عمران خان کو بند رکھیں، ان کی تصویر غائب کر دیں، ان کا ٹویٹ نہ ہونے دیں، یہ ساری چیزیں بھی ارریلیونٹ ہو گئی ہیں. عمران بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟ لیکن صابر بھائی عمران خان سے فرق تو پڑتا ہے اور عمران خان ہی فرق ڈالتا ہے. ہمارے یہاں پہ نا بہت سارے لوگ ہیں اور ان کی طرح کے بہت سارے اور لوگ بھی مل جاتے ہیں، لیکن عمران خان نے اپنے طرز عمل سے اور جیسی لائف عمران خان نے گزاری ہے اور اس وقت عمران خان جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ ثابت کیا ہے عمران خان نے کہ وہ ایک آدمی ہے اور اس طرح کا دوسرا آدمی پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ میں کہیں پہ بھی اویلیبل نہیں ہے. اور عمران خان کو جس طرح لوگ فالو کرتے ہیں اس طرح کسی اور کو نہیں کرتے. دیکھیں نا، ایک جملہ آتا ہے عمران خان کا جیل میں سے تو ایک آدمی کی پوری شخصیت ہی بدل جاتی ہے. یعنی انہوں نے کہا اردلی ہے، وہ شہباز شریف کو اب جب بھی دیکھتا ہوں اردلی دستا ہے مجھے، تو باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. عمران خان کے لوگوں کے ذہنوں پہ جو اثرات ہیں وہ کسی اور لیڈر کے نہیں ہیں. یعنی میں نے آج بسنت کی فوٹیج میں دیکھ رہا تھا، میں نے نواز شریف کو دیکھا، مجھے دکھ ہوا صابر بھائی، سیریسلی مجھے دکھ ہوا. مجھے یہ لگا کہ جیسے یار ایک ایسا آدمی ہے جو ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا، ایک ایسا آدمی جو یہ سوچ رہا ہے ہر وقت اس کے دماغ میں کوئی مجھے گالی نہ دے دے یا کوئی میرے سے پوچھ ہی نہ لے کہ تو یاسمین راشد سے ہار گیا. ایک ایسا آدمی جس کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، جیسے چھوٹے بچوں کو گھر سے تیار کر کے نہیں بھیجتے، ایسے میاں صاحب کو آج کل تیار کر کے بھیجتے ہیں. ان کی جو وہ سینس تھی کپڑے پہننے کی وہ بھی ایسے لگتا ہے ختم ہو گئی ہے. یعنی پنجاب کے رہنے والے ہیں، بسنت منانے جا رہے ہیں، بہترین شلوار قمیض پہن کے اوپر آپ باسکٹ پہن کے جائیں، نیچے آپ کوئی وارمر پہن لیں، آپ کو مزہ آئے گا، بسنت آپ انجوائے کریں. میاں صاحب کو برانڈ چڑھا کے ان کی باڈی کے اوپر، ان کے سر کے اوپر، ان کی گردن کے اوپر ایک عجیب سا نمونہ انہوں نے بنا کر دے دیا ہے. عبرت کا نشان میاں صاحب بن گئے. تو عمران خان نا ایک الگ قسم کی ایک کلاس ہے، جب وہ بولتا ہے اس سے فرق پڑتا ہے. ورنہ عاصم منیر صاحب کو پرابلم کیا تھا؟ دیکھیں نا، اس ملک کا آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر، انہیں خوف ہے عمران خان سے. معاملہ تو یہی ہے نا. دیکھیں، اس سے پہلے کبھی بھی کسی آرمی چیف نے استثنا نہیں لیا، لینا ہی نہیں پڑا، کیونکہ انہیں یہ کانفیڈنس ہوتا تھا کہ ہمارا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا، ہمارے بعد والے آرمی چیف ہمارا کچھ برا نہیں ہونے دیں گے. لیکن عاصم منیر صاحب کو اس قدر خوف ہے کہ ان کو استثنا لینا پڑ گیا. ان کا کورٹ مارشل ہونا استثنا از ایکول ٹو خوف. پھر جو کاروائیاں جس نے جو کام کیا ہوگا اس کو پتا ہوگا میں نے یہ کام کیا ہے، کل کو یہ میرے سامنے بھی آئے گا. تو یہ خوف تو ہے. لیکن میرا سوال صابر بھائی ایک سادہ سا یہ ہے
کہ اگر وہ خوف زدہ ہیں یا انہیں خوف ہے تو اس کی قیمت پھر پورا ادارہ پورا پاکستان اور 25 کروڑ لوگ کیوں چکائیں؟ عمران بھائی ہمارا بات تو یہ کوئی قصور نہیں ہے نا پاکستانیوں کا. بات یہ ہے پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا کسی آدمی کی انا میں, کسی آدمی کی ضد میں اور کسی آدمی کے خوف میں. پورے پاکستان کا انہوں نے معیشت انہوں نے تباہ کر دی. آدھا پاکستان غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا. جتنے پاکستانی اس وقت بے روزگار ہیں ماضی میں کبھی نہیں تھے. جتنی مہنگائی اس وقت ہے اتنی کبھی نہیں تھی. پاکستان پوری دنیا کی ہر بات سر پھینک کے نیچے مان لیتا ہے. صابر بھائی یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے ہم نے اپنی پوری کی پوری ہم نے ایک ٹریک ہی ہم نے چینج کر دیا, بیڑا غرق کر دیا. دہشت گردی دیکھیں کہاں پہنچ گئی. یہ صرف ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے خوف ہے. بھئی 2 بندوں کا معاملہ ہے, پوری قوم کو آپ نے سولی میں لٹکایا ہوا. پاکستان کو چلنے دو یار فار گاڈ سیک. بھئی ملک کو تو چلنے دیجئے, ملک کو آگے تو بڑھنے دیجئے. بھئی اگر آپ کو نہیں پسند کچھ لوگوں کی شکلیں تو بھائی ٹھیک ہے, وہ لوگ سائیڈ میں بھی ہو جائیں, ملک کو تو چلنے دیں بھائی, کو تو آگے نام لیں یار. سر دیکھیں آپ نے یہاں عمران نہیں بھائی رہنا, ایک بات کہوں آپ گا, نے چلے دو جانا ہے لوگوں کی لیکن نہیں ملک نے چلتے رہنا ہے. جی عمران بھائی 2 لوگوں کی نہیں, ایک کے ساتھ جو ہے نا پوری عوام جڑی ہوئی ہے. ایک اکیلا دیکھیں میں وہ بات کر ادارے رہا کی ہوں کہ نمائندگی ایک کر رہا ہے لیکن نیچے وہ جس کو پرابلم ہے نا, ادارے کو بھی بدنام کر رہا ہے. جس کو پرابلم ہے نا جی عاصم منیر کو, انہیں عمران خان سے پرابلم ہے. ساری قوم سے انہیں پتا قوم کو میں قابو کر لیا, پہلے بھی کیا انہوں نے کئی دفعہ. نہیں پرابلم ایک آدمی نہیں کی ہو ہے, رہی نا عمران بھائی, ایک نہیں بات پرابلم ہو ایک رہی. آدمی کی ہے. قوم جاگ گئی ہے, لیکن شعور آ عمران گیا ہے. خان چاچا آج, نے کیا بولا ہے, سر عمران بولو خان نا. آج معافی مانگ لے یا ڈیل کر لے, کہانی ختم ہو جاتی ہے. میری نہیں نا, وہ تو میں دیکھے نا پھر عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا, اسے پتا ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے نا, دیکھیں نا عوام تو آدمی, کھڑی ہوئی ہے. وزن تو ایک آدمی نے اٹھایا ہوا ہے, بالکل بالکل بوجھ تو ایک لیڈر آدمی نے کا اٹھایا کام ہوا ہے یہی نا. ہوتا ہے نا, بس لیڈر کا اس کام یہی آدمی کا ہوتا ہے ہی نا. خوف ہے, اسی آدمی کا خوف ہے بس. عمران بھائی بات یہ ہے کہ یہ سارا سسٹم اس وقت ایک بات سمجھ رہا ہے, وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ مسئلہ عاصم منیر صاحب میں ہے, کسی اور یہ میں کیا نا نہیں ہے. بات آپ نے بالکل صحیح. عاصم منیر صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو استثناء لیا ہے اس کے پیچھے وہ خوف ہے کہ انہوں نے پھنسنا ہے. عاصم منیر صاحب پہلے آرمی چیف ہوں گے, پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے, پہلے فیلڈ مارشل ہوں گے, جن کا ادارہ خود کورٹ مارشل کرے گا, خود کورٹ مارشل کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام لوگ سمجھا کے تھک چکے ہیں, لیکن یہ صاحب نہیں مان رہے. یہ صاحب ہر صورت میں, وہ کہتے ہیں مریم صاحبہ کو پرائم منسٹر بنانا ہے, ایک ایسے خاندان کو جس کے روح رواں آپ نے بتایا کہ آج عبرت نظر آ رہی تھی. مجھے افسوس ہو رہا تھا میاں صاحب پہ, وہ بڑے خوش لباس تھے, خوش مزاج تھے, اور ایک لمبی اننگز انہوں نے کھیلی, لیکن آخری اوور میں وہ بالکل وکٹوں سمیت وکٹیں اٹھا کے وہ بھاگ گئے. اور یہ خاندان ری انسٹال نہیں ہو سکتا. پاکستان کے عوام, پنجاب کے عوام آج بھی 2 سال بعد بھی ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں, یہاں تک کہ ان کے کہنے پہ وہ بسنت بھی نہیں منانے کے لیے تیار, کہ ان کے کہنے پہ بسنت ہی منا لو. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میں ایک بات ہوں, میرے بے شمار دوست ہیں جو شریف خاندان کو پسند نہیں کرتے, انہوں نے بسنت منائی ہے صابر بھائی. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے باپ کی پسند ہے, ہمیں تو جب موقع ملے گا ہم منائیں گے. بھئی کل کو اگر یہ کہہ دیں گے جی کہ آپ عید اچھے طریقے سے منائیں, تو کیا لوگ یہ کہیں گے کہ کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تو ہم نے عید نہیں منانی؟ بھائی لوگ کئی دہائیوں سے پسندیں منا رہے ہیں, بیچ پہ پابندی لگ گئی, کھل گئی, اچھی بات ہے. میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں, میں پاکستان میں ہوتا اور یہ اسلام آباد والا سانحہ نہ ہوتا تو میں پتنگ اڑاتا. مجھے جنون ہے, بچپن سے اڑاتا رہا ہوں میں, ان کے باپ کی پتنگ ہے, میرا دل کرے گا میں اڑاؤں گا. تو صابر بھائی جن لوگوں نے پتنگ اڑائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. لوگ ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے, پتنگ انہوں نے اڑائی, وہ ان کا استحقاق ہے, سب کے لیے قانون ایک جیسا ہے. تو میرے خیال میں صابر بھائی ابھی میرا خیال کافی ٹائم ہو گیا, ہمیں ہاں جی 40 منٹ ہو اس گئے. پروگرام کو کرتے ہیں یہیں پہ ختم, اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً اکٹھے ہوتے رہیں گے. صدیق جان امید ہے کہ اپنے مصروف ترین وقت میں سے دوبارہ وقت بھی دیں گے. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.